السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے آیت نمبر 252 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے میں انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ فلما پھر جب فصل باہر نکلا طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، قال اس نے کہا ان بے شک اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا، بنہر ایک نہر سے، فمن پس جس نے، شربا پی لیا، منہ اس نہر سے، فلیس تو نہیں، منی مجھ سے، ومن اور جس نے، لم یطعمہ نہ چکھا اسے، نہ پیا اس نہر سے، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے، الا سوائے، من جو، اغترفا چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربوا پھر پی لیا انہوں نے، منہ اس سے، الا سوائے، قلیلاً چند، منہم ان سے، فلما پھر جب، جاوزہ اس کے پار ہوئے، اس نہر کے پار ہوئے، ہوا وہ، والذین اور وہ جو، آمنوا ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، قالوا کہنے لگے، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کا لشکر، قال کہا، الذین جو لوگ، یظنون یقین رکھتے تھے، انہم کہ وہ، ملاقو ملنے والے، اللہ کم بارہا، من سے، فئتن جماعتیں، قلیلتن چھوٹی، غلبت غالب ہوئیں، فئتن جماعتیں، کثیرتن بڑی، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اللہ، مع ساتھ، الصابرین صبر کرنے والے۔ فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، قال اس نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے، فمن شرب منہ سو جس نے پی لیا اس نہر سے، یعنی جس نے اس نہر سے پانی پی لیا، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں،
یعنی وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ اور جس نے نہیں پیا اس نہر سے فَإِنَّهُ مِنِّي یقیناً وہ مجھ سے ہے، میرے ساتھیوں میں سے ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ مگر جس نے بھر لیا غرفتن بیدہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے فشربوا منہ پس سب نے پیا اس نہر سے الا قلیلا منہم سوائے چند آدمیوں نے ان سے، یعنی چند آدمیوں کو چھوڑ کر سب نے اس نہر سے پانی پیا. فلما جاوزہ پھر جب طالوت نے عبور کیا اس نہر کو والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے طالوت کے ساتھ قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم نہیں ہے کچھ طاقت آج ہمارے لیے بجالوت وجلودہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. قالا کہا الذین مگر ان لوگوں نے کہا الذین یظنون جو لوگ یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اپنے اللہ سے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کم من فئۃ قلیلۃ کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غلبت غالب ہوئی فئۃ کثیرۃ بڑی جماعتوں پر باذن اللہ بڑی فوجوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ. جب طالوت امالکہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک انبوہ کثیر تھا، ایک بہت بڑا لشکر تھا. راستے میں ایک نہر ممکن ہے دریائے اردن ہی ہو پر سے گزر ہوا تو انہیں حکم ملا کہ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرا سپاہی نہیں ہے، وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے. ہاں اگر پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بھر کر پانی پی لو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اب کیا تھا، جو ہی یہ لوگ نہر کے اوپر سے گزرے سب پانی پہ ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کر سب نے پانی پیا سوائے چند مخلصین کے جو اس امتحان میں کامیاب رہے اور جن کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 313 تھی. باقی جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ فلما جاوزہ پھر جب اس نہر کو عبور کیا طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے. اب طالوت اپنی مٹھی بھر جاباز سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھے، لیکن جب انہوں نے جالوت کا لشکر جرار دیکھا تو سہم کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہم میں کہاں ہے. لیکن انہیں ان کے چند مخلص ترین ساتھیوں نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا کہ فتح و نصرت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اس سے پہلے بھی بارہا ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جب اللہ کی نصرت اور تائید سے چھوٹی سی جماعت نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کے ضرور شریک حال ہوتی ہے جو حق و صداقت کے لیے صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ولما اور جب
برزو آمنے سامنے، لجالوت جالوت کے، وجنودہ اور اس کا لشکر، قالو کہا انہوں نے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، اللہ پر، القوم قوم، الکافرین کافر کی جمع کافر کفار، ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب سامنے آگے، لجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے، یعنی جب طالوت اور مومنین جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال دے ہم پر صبر، انڈیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی بخش، وانصرنا علی القوم الکافرین اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب سامنے آگے جالوت اور اس کی فوجوں کے، قالو تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرم انڈیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی بخش، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ جب وہ جانباز سر ہتھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے لیے صبر استقامت کی دعا کی، اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اول ہے۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد یا میدان عمل میں شدائد اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فَهَزَمُوهُمْ پھر انہوں نے شکست دی انہیں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کیا، داود جالوت وآتاہ اور اسے دیا، اسے عطا کیا، اللہ الملک ملک حکومت، والحکمت اور حکمت دانائی، وعلمہ اور اسے سکھلایا، مما جو یشاء چاہا، ولو اور اگر، لا نہ، دفع ہٹاتا، اللہ الناس لوگ، بعضہم بعض لوگ، ببعض بعض کے ذریعے، لفسدت تو ضرور تباہ ہو جاتی، الارض زمین، ولیکن لیکن اللہ ذو فضل فضل والا، علی پر، العالمین تمام جہان۔ فہزموہم بإذن اللہ پھر انہوں نے شکست دی جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، وقتل داود جالوتا اور قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو،
وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو الملک، حکومت، والحکمت، اور دانائی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالی بعضهم ببعض، بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو برباد ہو جاتی زمین، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالی فضل و کرم فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے شکست دی، یعنی طالوت اور مومنین نے شکست دی جالوت اور اس کے لشکر کو، اور مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے دشمن کے لشکر جرار کو شکست فاش دی۔ وقتل داود جالوتا، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، امالکہ کے سپہ سالار جالوت کو، جو بڑا بہادر اور کہنہ مشق جرنیل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کیا، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بالکل کم سن تھے، 9 عمر تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالی بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہلاکت انگیزیوں کی روک تھام کے لیے ایک اور قوم پیدا کی جاتی ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومیں آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیں، اور زمین کے کسی گوشے میں انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے وہ موسیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تلک یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں وہ، علیک آپ پر، بالحق ٹھیک ٹھیک، وانک اور بے شک آپ، لمن ضرور سے، المرسلین رسول کی جمع رسول۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک کے الفاظ سے شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل کتاب نے ان واقعات کو بیان کرنے میں کہیں مبالغے سے کام لیا ہے اور کہیں من گڑت قصے مشہور کر دیے ہیں۔ قرآن کریم ان میں سے صرف صحیح باتیں بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے 2 پارے مکمل ہو گئے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ
قرآن پاک کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآنی احکامات کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا تعلق اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔